الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دو تین جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک گلدستہ ہے اسلام کا، اور اس کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔
یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حرف نہیں آنے دیا۔ کوئی بھی فتنہ اٹھتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا سد باب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے، بڑی شان والی بات ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بھی قربان کی اور ان کی حفاظت بھی کی، اپنا مال بھی لٹایا، اور جس چیز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا وہ انہوں نے عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ دل چاہتا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی کے مکانات ہیں، میرا مکان ان سے تبدیل کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ ان سے مکانات تبدیل کروائے، اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں کہ ان کو علم تھا اگر میں کہوں یہ انکار نہیں کرے گا، لیکن فرمایا میرا دل نہیں مانتا، دل چاہتا نہیں ان سے کہوں۔ چلتے چلتے بات ان تک پہنچ گئی۔ اب اگر اس وقت کا کوئی مرید ہوتا نا وہ بہانے بناتا، مجھے تو نہیں کہا نا، ایک بات کی ہے دوسرے کو کہا ہے، مجھے تو نہیں کہا۔ جو ہی اس کے کان میں بات پڑی اسی وقت دربار میں حاضر ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ جو گھر آپ کو پسند ہے وہ لے لیں، تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ان کے گھر کے ساتھ تبدیل فرما دی۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہ صرف بات دوسرے بندے کی طرف سے پہنچی اور فوراً حاضر ہو گئے اور کہا میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اور یہی سچے لوگ تھے، اور انہی کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہیں۔ آج بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، نام ہی رکھ دیا اپنا مومنین، اور کرتوت کافرین والے۔ لیکن زبان سے مومن کہنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، بلکہ وہ کام جو مومنین نے کیے ہیں وہ کرے تب مومن بنتا ہے۔
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ باوجود کہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا۔ ایک ہی بات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بے شمار صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، کفار میں سے دو شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں بہترین قراء کی جماعت دے دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے اور دینی تعلیم دے۔ اور کہا کہ ان میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فرمائش کی گئی ہے کہ ان کو بھی ساتھ بھیجا جائے۔ قراء اکرام کی عظمت دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ہے، 70 قراء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ فرما دیے۔ منہ سے کہنا آسان ہے، قرآن کی تعلیم کوئی معمولی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کسی تاجر کے بارے میں نہیں کہا، سیاستدان کے بارے میں نہیں کہا، چودھریوں کے بارے میں نہیں کہا، بڈیروں کے بارے میں نہیں کہا، مالداروں کے بارے میں نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہترین کہا ہے، جن سے تم دور بھاگتے ہو، قریب نہیں آتے ہو۔ اگر قریب گئے تو 440 کا کرنٹ لگ جائے گا، اتنے ڈرتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دنیا میں اگر ہیں تو وہ یہ دونوں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچے، اطلاع تو انہوں نے پہلے سے کر دی، محاصرہ بنا دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنگ شروع کر دی۔ جب 3 صحابہ رہ گئے، باقی سب شہید ہو گئے، ان میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ میری لاش کافروں کے قریب نہ پہنچے، میری لاش کو یہ ہاتھ نہ لگائیں، میری حفاظت فرما۔ جب وہ شہید ہوئے، شہد کی مکھیوں نے ان کے اوپر تنا بنا دیا، جو بھی کافر قریب جاتا پکڑنے کے لیے اس کو ڈنگ مارتے، وہ بھاگ جاتا، دوسرا آتا وہ بھاگ جاتا۔ تو سب نے مشورہ کیا ابھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کے وقت جب یہ اڑ جائیں گے پھر ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، بارش آئی اتنی تیز کہ ان کی لاش کو لے کے بہا گئی، اور 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گرفتار ہو گئے۔
مین جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ ابھی آئے گی۔ صحابی رسول کو لایا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا اور منادی کی کہ اس دن تمام لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ پورا علاقہ جمع ہے، ان کو لایا گیا تو ایک شخص قریب ہوا، اس نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا جائے اور ان کو پھانسی دے دی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اتنا ہی کہہ دو کہ ان کو پھانسی لگ جائے تو میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے جذبات دیکھو، اس نے کہا تم یہ بات کرتے ہو، تم نے تصور کیسے کیا؟ میں تو کہتا ہوں جہاں پر وہ آرام فرما ہے اور اگر ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں زندہ ہوں اور یہاں پر آرام سے بیٹھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو ان کو کانٹا چبھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھانسی کی بات تو دور کی بات ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو عظمتیں اور رفعتیں ملیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی وجہ سے، اس کے تحفظ کی وجہ سے۔ معمولی بات نہیں ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بات بتائی تو حیرت ہوئی۔ اسلام کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ وجہ کیا ہے، وہ تو ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ اسلام میں مٹھاس ہی اتنی ہے کہ ہر غم انسان قبول کر سکتا ہے، لیکن ہو سچا مسلمان، دوغلا مسلمان نہ ہو۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے نا کہ آخری وقت میں صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی کچے عقیدے کے لوگ ہوں گے جن کو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا بس کہہ دیا، کوئی پتہ نہیں کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی خبر نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے عظیم تاجر، ریشم کی 6 دکانیں، یہ کہتے ہیں نا جی مسلمان غریب غربا لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ عام آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی غریب غربا لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جس کی 6 ریشم کی دکانیں ہوں وہ غریب ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ 6 ریشم کی دکانیں ہیں اور مکہ مکرمہ کا سردار بھی ہے اور فیصلہ بھی انہیں سے کروایا جاتا ہے، ان کے فیصلے پر دوسرا آدمی فیصلہ کرتا نہیں، وہ شخص مسلمان ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا،
اور اس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے تو ہم ان کی اقتداء میں بیان کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس حالت میں اللہ سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوم کے کہا کہ میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعامات جو فرمائے ہیں وہ قرآن میں بتا دیے۔ اور اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ چلا جائے، لیکن بات ڈما ڈول رہتی ہے کہ اللہ نے اس کو بخشا ہے یا نہیں۔ لوگ ان کی زندگی کا جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، امید ہے اللہ ان سے نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی جماعت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ بھی مجھ سے راضی ہیں، دونوں راضی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی مقام عطا فرمایا اور آخرت میں بھی ان کو مقام عطا فرمایا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی اور آخرت میں عزت انہی لوگوں کی ہے۔ دنیا میں اللہ نے قانون بنایا کہ جس نے ایمان لانا ہے تو اس پاک جماعت کے طریقے پر ایمان لائے، اگر اس کے طریقے کے بغیر ایمان لائے گا وہ ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیں منظور نہیں۔ صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر جو آئے گا اس کا نہ ہمیں عقیدہ منظور ہے اور نہ ہی اس کا ہمیں اسلام قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔